الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers, once again, welcome to our program Prophetic Stories. In this program, we are talking about the biography and the story of Prophets alayhimus salam. And today, I'm going to tell you the story and the biography of Prophet Yunus alayhi salam. Let's begin with the excellence of Durud Pak. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ناظرین، پروفٹ یونس علیہ السلام کے نام مبارک کے بارے میں بات کریں تو آپ علیہ السلام کا نام مبارک یونس تھا اور آپ علیہ السلام کا لقب مبارک ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی کہ مچھلی کے پیٹ والا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا یہ لقب بھی ہوا. آپ علیہ السلام پروفٹ ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. ناظرین، پروفٹ یونس علیہ السلام کو جس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، یہ لوگ نینوا کے ایریا میں رہتے تھے. آپ علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک ان لوگوں کو ہدایت اور راہ راست کی طرف بلایا اور اللہ پاک کے دین کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ آپ علیہ السلام کو ڈینائی کرتے رہے. آپ علیہ السلام انہیں واضح و نصیحت کرتے رہے کہ کفر اور شرک چھوڑ دو اور اللہ پاک کے دین کی طرف آ جاؤ اور اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن 40 سال تک یہ لوگ آپ علیہ السلام کو ڈینائی کرتے رہے. پھر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پاک، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اور جو میں ان کے لیے کر سکتا تھا، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، وہ سب میں نے کیا، لیکن یہ لوگ راہ راست پر نہیں آ رہے اور اب کوئی امید باقی نہیں کہ یہ لوگ راہ راست پر آئیں گے. پھر اللہ پاک سے آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے عذاب کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور بتایا کہ ان لوگوں پر اتنے دنوں کے بعد عذاب نازل ہو جائے گا. تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی نازل کردہ وحی کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ اتنے دنوں کے بعد آپ لوگوں پر عذاب نازل ہو جائے گا. ناظرین، تو لوگ آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ پروفٹ یونس علیہ السلام کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، جو بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ سچ کہتے ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات ہمارے ساتھ ہی یہیں اسی جگہ رکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا پھر کوئی عذاب ہم پر نازل نہیں ہونے والا. لیکن اگر پروفٹ یونس علیہ السلام یہاں سے کہیں اور تشریف لے جاتے ہیں، اس جگہ نہیں رکتے، تو یہ بات یقیناً سچ ہوگی کہ ہم پر عذاب نازل ہوگا، کیونکہ پروفٹ یونس علیہ السلام کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. ناظرین، اسی طرح پھر رات ہوئی تو پروفٹ یونس علیہ السلام اس جگہ سے، اس ایریا سے تشریف لے گئے. جب لوگوں نے دیکھا کہ پروفٹ یونس علیہ السلام اس جگہ پر موجود نہیں ہیں تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم پر حقیقتاً عذاب نازل ہونے والا ہے. ناظرین، پھر صبح ہوئی تو عذاب کے آثار نظر آنے لگے اور ایک بڑا سا بادل وہاں پر آیا. اب یہ لوگ بالکل واضح طور پر سمجھ گئے تھے کہ ہم پر اب عذاب نازل ہونے ہی والا ہے. پھر لوگوں نے پروفٹ یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کی اور جب آپ علیہ السلام کو کہیں بھی وہ تلاش نہ کر سکے تو وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنی وائفز اور اپنے بچوں کے ساتھ جنگل کی طرف چلے گئے اور اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کی، استغفار کیا اور معافی مانگی اپنے تمام گناہوں پر، اپنے تمام شرک اور کفر پر، اور اللہ پاک سے یہ وعدہ کیا کہ جو پروفٹ یونس علیہ السلام دین لے کر آئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اسی دین کو فالو کریں گے اور وہ تمام چیزیں جن کا انہوں نے ہمیں منع کیا ہے وہ سب ہم چھوڑ دیں گے. ناظرین، وہ لوگ اپنے اخلاص میں سچے تھے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. ناظرین، دوسری طرف پروفٹ یونس علیہ السلام اس قوم سے دور جا چکے تھے اور جب
پروفٹ یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ عذاب کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس قوم پر عذاب نہیں آیا، ناظرین ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اگر ان سے کوئی جھوٹ کہتا تو وہ لوگ اسے قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو پروفٹ یونس علیہ السلام نے سوچا کہ ان لوگوں پر ابھی تک عذاب نازل نہیں ہوا، جبکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم پر عذاب نازل ہوگا تو میری بات کو یہ جھوٹ سمجھیں گے اور مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ ناظرین اس لیے پروفٹ یونس علیہ السلام اس جگہ سے اور دور تشریف لے جانے لگے اور ہجرت کے ارادے سے آگے جانے لگے۔ تو آپ علیہ السلام کے راستے میں ایک دریا آیا تو آپ علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ ناظرین وہ کشتی سمندر میں چل رہی تھی کہ اچانک وہ کشتی رک گئی۔ تو ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا شخص اس کشتی میں سوار ہوتا ہے یا کسی بھی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو وہ کشتی رک جاتی ہے، اس وجہ سے نہیں چلتی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی یہاں پر ایسا شخص ہے کہ جو بھاگا ہوا ہو، اور اسی کے ساتھ انہوں نے قرآن دازی بھی کی۔ تو قرآن دازی میں بھی آپ علیہ السلام کا ہی نام مبارک نکلا اور آپ علیہ السلام نے کہا ہاں میں ہی وہ شخص ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کو ان لوگوں نے دریا میں ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا۔ ان لوگوں کا یہی دستور تھا اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ پھر ان کی کشتی چلنے لگی، وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور آپ علیہ السلام سمندر میں تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ پاک میری دعا کو قبول فرما اور مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ ناظرین پھر مچھلی نے آپ علیہ السلام کو دریا کے کنارے پہ اگل دیا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے اور وہاں پر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ صحت مند کیا، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں جتنے عرصے تک آپ علیہ السلام رہے اس دوران ظاہری طور پر آپ علیہ السلام کمزور ہو گئے تھے، جسمانی توانائی اور قوت میں کمزوری آ گئی تھی۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دریا کے کنارے کے پاس ایک میدان تھا وہاں پر دوبارہ صحت مند کیا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو غذا عطا فرمائی۔ جب آپ علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب اور تندرست ہو گئے پھر آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دوبارہ اس قوم کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نہایت عزت اور احترام کے ساتھ اس قوم میں ایک عرصہ دراز تک رہے اور اللہ پاک نے اس قوم کو بھی آپ علیہ السلام کی آخری عمر تک آسائش کے ساتھ رکھا۔ ناظرین آپ لوگوں نے آج کے اس پروگرام میں اس ایپیسوڈ میں پروفٹ یونس علیہ السلام کی بایوگرافی کے بارے میں جانا۔ پروفٹ یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے جس میں سورۃ یونس اور دیگر صورتیں شامل ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا پروگرام پروفیٹک اسٹوریز ضرور دیکھتے رہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب سیرت الانبیاء کا ضرور مطالعہ کریں۔ We will meet again inshallah in the next episode with another story of another prophet alayhim assalam. You can good take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.